دین اسلام سکھلایا نہیں ہوگا، قرآن پڑھایا نہیں ہوگا، حدیث مصطفیٰ کا درس دیا نہیں ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہائے کاش تم قبر کی وادی میں یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے کاش کہ آج میری اولاد تو زندہ ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، مجھے ثواب نہیں پہنچتا، ہائے کاش کہ میں نے اسے مدرسے میں بھیجا ہوتا، مسجد میں بھیجا ہوتا، وہ قرآن پڑھتا، وہ حدیث پڑھتا، آج مجھے ثواب پہنچتا، آج میں جنت کی کیاریوں میں جاتا، آج مجھے جنت کی طرف سے ہوا آتی، آج میرے لیے جنت کی نعمتیں ہوتی، لیکن وہ تو پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے۔ ہاں وہ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں قصور تیرا بھی ہے، قصور تیری بیوی کا بھی ہے، نہ تو نے اس کو سکھلایا ہے نہ اس نے سیکھا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، سکول میں جانا سکھلایا تھا، پابندی کے ساتھ سکھلایا تھا، وہ سکول جاتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، تو نے اسے سکھلایا یہ تھا موبائل چلانا کیسے ہے، وہ چلاتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا کاروبار کرنا کیسے ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا موبائل سے گانے کیسے سننے، وہ سنتا ہے، تو اس کے سامنے سنتا تھا، وہ تیرے سامنے سنتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، تو نے اس کے سامنے کسی کو گالی دی تھی، تو نے اسے یہی درس دیا تھا، وہ تیری طرف دیکھ کے لوگوں کو گالی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک گردان پڑا کرتا ہوں، اور میں نے جہاں بھی پڑھی ہے، جس جگہ بھی پڑھی ہے، لوگوں نے بڑی داد دی ہے، بڑی محبت کی ہے۔ آج آپ کا اندازہ کرتا ہوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، ہفتے کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ۔ میرے نبی کا اٹھنا اعلیٰ، میرے نبی کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے نبی کا چلنا اعلیٰ، میرے نبی کا سینہ اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ اعلیٰ، میرے نبی کی زلفیں اعلیٰ، میرے نبی کا حسن اعلیٰ، میرے نبی کا جمال اعلیٰ، میرے نبی کا ابو بکر اعلیٰ، میرے نبی کا عمر اعلیٰ، میرے نبی کا عثمان اعلیٰ، میرے نبی کا علی اعلیٰ، میرے نبی کا امیر معاویہ اعلیٰ، میرے نبی کا طلحہ اعلیٰ، میرے نبی کا سعد اعلیٰ، میرے نبی کا سعید اعلیٰ، میرے نبی کا حسن اعلیٰ، میرے نبی کا حسین اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ، میرے نبی کی بنات اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ، میرے نبی کی بنات اعلیٰ، میرے نبی کا عرش پہ جانا اعلیٰ، میرے نبی کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ سبحان اللہ کی آواز دینا۔ اب کوئی احمد بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہے۔ موقع کی مناسبت سے محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ تر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اہل بیت میں سے ایک فرزند کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون علی؟ جنتی علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہر کوئی پیار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کا ایک ادنا سا فرزند ہونے کے ناطے یہ بھی اعتراض ہے کہ اہل حدیث اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، اہل حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہیں کرتے۔ آؤ سنو ایک طالب علم سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے علی تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے گویا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی و منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا وچ بھی میرا ویر ہے تے آخرت وچ بھی میرا ویر ہے۔ تے پھر مینوں آکھن دیو نا علی نو بو تراب آندن، علی نو ابو تراب آندن، علی نو ابو تراب آندن، علی نو لا جواب آندن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آندن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی وحدت گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی وحدت گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن تے کوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو علی نو جے پیر من دے، علی نو جے پیر من دے تے سکوے چھوڑی آراں دے، قصیدے کھول کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے بلا تاخیر پروگرام کا آغاز خطابات کے سلسلے سے کرنا چاہتا ہوں۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر شیر بیان حضرت مولانا عباس الرحمن شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز وقار دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام جس مناسبت سے ہے وہ یہ ہے کہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی عمران، ان کو اللہ نے بھتیجا دیا ہے، تو اس کے عقیقے کے موقع کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس آنے والے مہمان کو نیک اور صالح لمبی عمر عطا فرمائے، دین کا خادم اور عالم بنائے۔ میں آپ احباب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ ہمارے معزز مہمان آنے والے ہیں، جب وہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ درد دل سے بیان کروں گا، امید ہے جتنے درد دل سے بیان کروں گا آپ بھی اسی درد دل سے سماعت کریں گے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے تربیت۔ اس میں اولاد کی تربیت بھی ہے اور والدین کی تربیت بھی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب کو تربیت کی ضرورت ہے۔ مثال دیتا ہوں،
آپ نے اپنے گھر کے باہر یا اپنے باغیچے میں پھول پودے لگائے ہیں، لگانے کے بعد آپ انہیں بھول جاتے ہیں، آپ انہیں پانی نہیں دیتے، آپ ان کا حال نہیں پوچھتے، آپ وقت پہ ان کی کاٹ چھانٹ نہیں کرتے، یعنی ان کی تربیت نہیں کرتے، وہی باغیچہ جو آپ نے خوبصورتی کے لیے لگایا تھا وہ آپ کی خوبصورتی نہیں دکھائے گا جب تک آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی کاٹ چھانٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو خوبصورتی نہیں دے گا، جب تک آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، وقت پہ اسے پانی نہیں دیں گے وہ آپ کو خوبصورتی نہیں دے گا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں شیطان بنتا ہے، اور شیطان بن کے انسانیت کا جنازہ نکالتا ہے، یہی انسان پھر قتل کرتا ہے، یہی انسان پھر لڑائی جھگڑا اور فساد کرتا ہے، زمین کا امن اور سکون یہی انسان پھر برباد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی، اس کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کی گئی، اسی وجہ سے یہ انسان نہیں بلکہ درندہ صفت بنتا ہے، انسان کے ڈھانچے میں یہ شیطان بنتا ہے، انسان کے سانچے میں یہ حیوان بنتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یہ بڑا فاسق ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یہ بڑا فاجر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی تربیت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جیسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی طرح اس کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لگتا ہے، کیونکہ کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی صبح اٹھتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت کی جائے، ایک شیر کی تربیت کی جائے تو شیر پالنے والا اس کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ شیر اسے کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی تربیت کی ہے۔ ایک خونخوار جانور ہے، درندہ ہے، لیکن انسان کو کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت کی ہے، اس وجہ سے وہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ تو جب انسان کی تربیت ہوگی تو پھر یہ انسان صحیح معنوں میں اپنے کمال کی حد تک پہنچے گا، اپنے عروج کی حد تک پہنچے گا۔ یہی انسان پھر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو، اللہ نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اگر انسان کی تربیت ہوگی تو پھر یہ اس مقصد کو پورا کرے گا، اللہ کے اس مقصد کو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس کو پورا کرے گا۔ اگر تربیت نہیں تو یہ مقصد بھول جائے گا۔ اور انسان کی تربیت سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بچے کے دنیا سے آنے کے بعد یا دنیا سے آنے سے پہلے؟ انسان کی تربیت اس کے دنیا سے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں تو تربیت کا آغاز کیسے ہوگا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث مصطفیٰ ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ رشتہ لے کے آتا ہے، تمہیں اس کا اخلاق بھی پسند ہے، اس کا کردار بھی تم کو پسند ہے، وہ دیندار بھی ہے، تو پھر اس کو رشتہ دے دو، اس سے شادی کر دو۔ بچی یا بچے جو بھی رشتہ لے کے آئے اس کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ اگر تم اس کی شادی نہیں کرو گے تو امام کائنات نے فرمایا پھر فساد ہوگا، پھر زمین کے اندر لڑائی ہوگی، پھر فساد ہوگا۔
اگر رشتہ اچھا میسر ہے تو شادی کر دو۔ اور امام کائنات کی ایک دوسری حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عورت سے انسان 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ ایک اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر تو نے شادی کرنی ہے تو اس کے دین کو دیکھ، نہ کہ اس کے حسن کو دیکھ، نہ اس کے جمال کو دیکھ، نہ اس کے حسب نسب کو دیکھ۔ ادھر دنیا میں ہمارا قانون کیا ہے؟ ہم نے شادی کرنی ہو بچے کی، کہتے ہیں بچی خوبصورت ہونی چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہونی چاہیے۔ اگلی بات کرو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں دیندار ہو نہ ہو کام چلے گا، لیکن مالدار ضرور ہونی چاہیے۔ آگے بات کرو کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے حسب نسب والی بھی ہونی چاہیے۔ دین کی پرواہ نہیں، دین کی فکر نہیں، دنیا کی دولت ہو کام چلے گا، حسب والی ہو کام چلے گا، نسب والی ہو کام چلے گا، جمال والی ہو کام چلے گا۔ دیندار ہو یا نہ ہو کوئی سوال نہیں کرتا۔ تیری اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو لے لیا، دنیا کی دولت کو لے لیا، حسب و نسب کو لے لیا، خوبصورتی کو لے لیا، دین کو چھوڑ دیا، تربیت کیسے ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نے اولاد کی تربیت کے لیے جو پہلا قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کر جو دیندار ہو، تیری دنیا بھی سنوار دے، تیری آخرت بھی سنوار دے۔ اور ہمارے ہاں کیا قانون چلتا ہے؟ ہم نے کب دین کو دیکھا ہے؟ ہم نے کب دین کو دیکھا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں مال دولت، دنیا کی جاہو جلال دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی۔ اور اسی موقع پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ شریعت اسلامیہ نے پسند کی شادی سے منع نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے پسند کی شادی کرو۔ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ترمذی کی، آپ نے فرمایا اگر کوئی رشتہ لے کے آتا ہے، دیندار ہے، اس کا اخلاق کردار تم کو اچھا لگتا ہے تو پھر شادی کرو۔ تمہیں اچھا لگتا ہے، دیندار ہے، اخلاق کردار اس کا اچھا ہے، تمہیں اچھا لگتا بھی ہے، لیکن تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پاس دنیا نہیں، اس کے پاس گھر نہیں، یہ کھلائے گا کہاں سے؟ ہماری بیٹی کو پہنائے گا کہاں سے؟ ہماری بیٹی کو بھوکا مار دے گا، اس کے پاس دنیا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ وہ ایک صحابی تھے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے دیکھ لی ہے جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی کو تو نے دیکھا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھ لے۔ باقی رسم و رواج ہم کرتے ہیں، جو شریعت نے بتایا وہ ہم کرتے نہیں۔ شریعت کہتی ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے ایک نظر، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ کام ہم کرنے نہیں دیتے، والدین جا کے دیکھتے ہیں۔ اور جس کام کی شریعت نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کام ہم ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کیے نہیں تو گزارا نہیں ہوگا، جو شریعت کہتی ہے وہ ہم کرنے نہیں دیتے۔ ایک نظر دیکھنے کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ پسند ہے تو کر لے، نہیں پسند تو بڑے ادب احترام کے ساتھ جواب دے دے۔ اور اگر دیندار ہے، عورت دیندار ہے، اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے، اس کے باوجود تو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر تیرے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں والدین کریں گے، والدین کریں گے، لیکن والدین کرتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کہتے کیا ہے بیٹی راضی نہیں ہے، بیٹی کی رضا کے خلاف جا کے اس کی شادی کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے بیٹی کی رضا مطلوب ہے، ضروری ہے، بیٹی کی رضا لازمی ہے۔ پوچھو اس سے جب اس کی شادی کرنے لگے ہو کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں منظور؟ اگر اسے رشتہ منظور
منظور نہیں ہے تو شریعت نے جبر نہیں کیا، تو پھر تم کیوں جبر کرتے ہو؟ تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم کیوں زیادتی کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، ماں کہتی ہے میری بہن کی بیٹی ہے، تیری شادی کروں گا، شادی کروں گی تو ادھر ہی کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ ہمارا معیار تو یہ ٹھہرا۔ اولاد کی تربیت کہاں سے ہو؟ جو ماں اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے اس کی مرضی کے خلاف جا کے اور کہتی ہے کہ یہی ہی کروں گی وگرنہ تمہیں گھر بٹھا دوں گی، ساری زندگی بیٹھی رہے گی، شادی نہیں کروں گی، کیا اثر پڑے گا اولاد پہ؟ کیا تربیت کی ہے ماں نے اولاد کی؟ کیا سکھلایا ہے؟ یہی درس دیا، یہی سکھلایا اولاد کو؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے آپ اس عورت کا انتخاب کیجئے جو عورت دیندار ہو۔ ہاں اگر وہ حسن کی ملکہ ہے تو یہ تو اور بھی اچھا ہے، اگر وہ مال و دولت والی ہے اور بھی اچھا ہے، اگر وہ حسب و نسب والی ہے اور بھی اچھا ہے، لیکن دین کو پہلے رکھ، یہ باقی چیزیں بعد میں لے کے آ۔ ایسی عورت سے شادی کر جو دیندار ہو، جب تو اس سے شادی کرے گا پھر جو تیری اولاد ہوگی وہ بھی فرما بردار ہوگی۔ اس نے شادی کر لی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، دعا کرتا ہے شادی ہو گئی، دعا کی اللہ اولاد دے دے، رب حب لی من الصالحین کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اللہ نے اولاد سے نواز دیا ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اگلا اس کا حق کیا بنتا ہے؟ حولین کاملین، ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے، یہ ماں کا حق بنتا ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ اب ماں بچے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھ کے پلائے، جب بھی بچے کو دودھ پلائے اللہ کا نام لے کر پلائے، بچے کو لوری دے تو اللہ کے نام کی دے، بچے کو جو بھی سکھلائے اللہ کا نام شروع سے سکھلائے، بسم اللہ پڑھنا سکھلائے، قرآن کہنا سکھلائے، اللہ کا نام لینا سکھلائے، محمد الرسول اللہ کا نام لینا سکھلائے۔ یہ بچے کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بچے کی تربیت کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کا گھر ہے، ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے بچہ پرورش پاتا ہے، جو ماں کرتی ہے وہی بچہ کرتا ہے، جو آپ سکھلاتے ہیں وہی بچہ سیکھتا ہے، کیونکہ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے، اس کے اوپر جو نقش کرو گے وہ نقش ہو جائے گا، جو لکھ دو گے وہ لکھا رہ جائے گا، جو اس کو سنا دو گے وہ سن کر محفوظ کر لے گا، جو اس کے سامنے عمل کر دو گے وہ اس کو یاد کر لے گا، وہ تا حیات اپنی زندگی میں اس کو لے آئے گا۔ جو بھی آپ اس کے سامنے پریکٹیکل کرو گے بچہ اس کو سیکھ لے گا، وہی اس کی تربیت ہے، وہی اس کی آپ تربیت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جیسی تربیت کریں گے آپ کا بچہ ویسا ہی بنے گا۔ تربیت کا آغاز ہو چکا ہے گھر سے۔ 2 سال کا عرصہ کمپلیٹ کر لیا اس نے، دودھ اس کا ختم ہو چکا ہے، اب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، صحابی رسول ہے، کہتا ہے میں دسترخوان پہ آقا کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ کو گھما رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کسی دوسرے کے آگے سے پلیٹ کے اندر یوں گھما رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اے غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، اپنے آگے سے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے آگے سے کھا۔ مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بچے کی تربیت کی ہے۔ ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، اسے کہے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پی، بچے کو کھانا دیتی ہے، اسے کہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا۔ باپ جو ہے اس کی تربیت کرے، باپ اس کو ساتھ لے کے مسجد میں جائے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ باپ اس کو ساتھ لے کے مسجد میں جائے، جیسے ہی مسجد میں آئے مسجد کے نمازیوں سے کہنا چاہتا ہوں اسے دیکھ کے غصہ نہ کرے، بچہ شرارت کرتا ہے، اس کا کام ہے شرارت کرنا، وہ شرارت کرے، اس کی شرارت کو اگنور کر، اس کی شرارت کو برداشت کر، کیونکہ یہ اس کی تربیت کا عمل ہے۔ اگر آج وہ مسجد میں نہیں آئے گا تو کل کو یہ مسجدیں خالی نظر آئیں گی۔ اگر آج وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھیے، اس کو اللہ کی رحمت سمجھیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ 7 سال کا، تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا اسے کہو۔ اور آپ نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھتا
اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نماز کا عادی بناؤ۔ آج ہماری اولادیں، ہم لاڈ میں اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، ہم پیار اور محبت میں اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، نماز نہیں پڑھے گا، کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، کل سنبھل جائے گا، کل اس کو عقل آ جائے گی، کل یہ نمازی بن جائے گا، کل مسجد میں آنے لگ جائے گا۔ او میرے برادر، جب آج نہیں آیا تو کل کیسے آئے گا؟ آج تربیت نہیں کی تو کل کیسے ہو جائے گی؟ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی اور اسی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال کا ہو جائے تو کہنا کچھ نہیں ہے، بس نماز کے بارے میں اس کو درس دینا ہے۔ جیسے ہی 10 سال کا ہوتا ہے پھر نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کو مار کے بھی پڑھانی پڑے تو مار کے بھی پڑھاؤ۔ کیا ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے، بچہ سکول نہ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو مارو۔ سکول نہیں جاتا، ہم اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کی سرزنش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول نہیں جا رہا، ارے مسجد میں نہیں آیا، تمہیں ہوش نہیں؟ اس نے قرآن کے سبجیکٹ سے قرآن پڑھنے آتا تھا، اس نے چھٹیاں کی، تو نے پوچھا نہیں؟ سکول سے ایک دن چھٹی ہو جائے باپ پوچھتا ہے بیٹا سکول کیوں نہیں گیا؟ مسجد سے چھٹی ہو جائے باپ کبھی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا۔ ہم سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ قبر کی وادی میں ہوں گے، آپ زمین کے نیچے ہوں گے، آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی نہیں ہوگی، دین اسلام سکھلایا نہیں ہوگا، قرآن پڑھایا نہیں ہوگا، حدیث مصطفیٰ کا درس دیا نہیں ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہائے کاش تم قبر کی وادی میں یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے کاش کہ آج میری اولاد تو زندہ ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، مجھے ثواب نہیں پہنچتا، ہائے کاش کہ میں نے اسے مدرسے میں بھیجا ہوتا، مسجد میں بھیجا ہوتا، وہ قرآن پڑھتا، وہ حدیث پڑھتا، آج مجھے ثواب پہنچتا، آج میں جنت کی کیاریوں میں جاتا، آج مجھے جنت کی طرف سے ہوا آتی، آج میرے لیے جنت کی نعمتیں ہوتی، لیکن وہ تو پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے۔ ہاں وہ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں قصور تیرا بھی ہے، قصور تیری بیوی کا بھی ہے، نہ تو نے اس کو سکھلایا ہے نہ اس نے سیکھا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، سکول میں جانا سکھلایا تھا، پابندی کے ساتھ سکھلایا تھا، وہ سکول جاتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا؟ تو نے اسے سکھلایا یہ تھا موبائل چلانا کیسے ہے، وہ چلاتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا کاروبار کرنا کیسے ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا موبائل سے گانے کیسے سننے، وہ سنتا ہے، تو اس کے سامنے سنتا تھا، وہ تیرے سامنے سنتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، تو نے اس کے سامنے کسی کو گالی دی تھی، تو نے اسے یہی درس دیا تھا، وہ تیری طرف دیکھ کے لوگوں کو گالی دیتا ہے، تو نے اسے یہ سکھلایا تھا بڑوں کا ادب نہ بھی کرو تو بات چل جائے گی، آج وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، تو نے اسے سکھلایا کیا تھا، تو اس کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتا تھا، آج اس نے بھی یہ سبق سیکھ لیا کہ اگر اماں کو ڈانٹ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ماں سے کلام کرتا ہے، بڑے جناب دھیمے لہجے میں نہیں کرتا بلکہ بڑے بے پرواہ لہجے میں کرتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے، اکھڑ کے بات کرتا ہے، گالم گلوچ کے انداز میں بات کرتا ہے، باپ سے بات کرتا ہے، گالم گلوچ کے ساتھ بات کرتا ہے، جیسے باپ بات کرتا تھا گالم گلوچ کے ساتھ بات کرتا تھا ویسے ہی آج بیٹا بات کر رہا ہے، تو پھر باپ کہتا ہے میرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا، باپ کہتا ہے میرا بیٹا نمازی نہیں بنتا، باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے کہ بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے میری اولاد میری بات مانتی نہیں ہے، باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کا ادب کرتا نہیں ہے، باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے یہ مسجد کے قاری کا ادب کرتا نہیں ہے، پھر باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے گھر میں مہمان آ جائے اس کو ان کو بلانے کی تمیز نہیں ہے، باپ یہ شکوہ بھی کرتا ہے کوئی آنے والا آ جائے اس کو
کو بلانے کا پتہ نہیں ہے، سلیقے کا اس کو پتہ نہیں، کس انداز سے مخاطب کرنے اس کو اخلاق کا پتہ نہیں، اس کو کردار کا پتہ نہیں۔ باپ یہ شکوے کرتا ہے، ارے بھائی کیوں شکوے کرتے ہو؟ تو نے ہی تو اس کی تربیت کرنی تھی، تو نے اس کی تربیت کی نہیں، جیسی تو نے اس کی تربیت کی تھی آج وہ ویسے ہی بن گیا، تو پھر شکوے کس بات کے کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنی رعیت کا مسئول ہے، اپنی رعایا کا مسئول ہے۔ اس کی رعایا کون ہے؟ اس کا گھر ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و اولاد کو آگ، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کس لیے؟ اس کی تربیت کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے بچوں کی تربیت میں سستی کی، ان کو ہم نے جھوٹ بولنا سکھایا، ان کو ہم نے حسد کرنا سکھلایا، ان کو ہم نے چوری کرنی سکھلائی، ان کو ہم نے بڑوں کے ساتھ لڑنا کیسے ہے یہ سکھلایا۔ ہر انسان، ہر شخص، ہر ذمہ دار اپنے گھرانے کا مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اسے سوال کیا جائے گا، بتا بھائی تجھے اللہ نے اولاد دی تھی، کدھر لگایا تو نے اس کو؟ دین سکھلایا یا نہیں سکھلایا؟ آج 85 میں کتنے نوجوان ہیں، فٹ بال کا میچ ہو سبھی وہاں پہ نظر آئیں گے، یہاں گنتی کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں داد دیتا ہوں ان کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت ہے اللہ کا کہ وہ آج مسجد میں آئے بیٹھے۔ یہ ان کی تربیت کا اثر ہے، اگر ان کی تربیت نہ کی جاتی تو شاید یہ بھی نہ آتے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس کی حدیث کی میں تشریح کروں تو یوں کہنا چاہتا ہوں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ فطرت اسلام پہ پیدا ہونے کے بعد باپ گانے سنتا ہے، بیٹا بھی گانے سننے لگ جائے گا۔ باپ گالی گلوچ کرتا ہے، بیٹا بھی گالی گلوچ کرے گا۔ باپ جناب حلال نہیں کماتا، بیٹا بڑا ہو کے بھی حلال نہیں کمائے گا۔ جیسے باپ کرے گا ویسے بیٹا کرے گا، جیسے ماں کرے گی ویسے بیٹی کرے گی، تو پھر شکوے کس بات کے ہیں؟ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی؟ وہ تو کوڑا کاغذ تھا، ہم نے جیسا اس کے اوپر لکھ دیا وہ ویسا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ہم بچوں کی تربیت کریں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کی طرف پہچان کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں۔ سمجھے بات کو، جب آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، اس کو اتنی سمجھ بوجھ آنی شروع ہو چکی ہے، اسے اللہ کی معرفت کی طرف لگائیں، پوچھے اس سے اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ کر کے تجھ کو بتائے گا اللہ عرش پہ ہے۔ اس کو اللہ کی معرفت کرواؤ، پہچان اللہ کی کرواؤ۔ رزق کون دیتا ہے؟ بتاؤ بیٹا اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا تعارف اس کو کروا دو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا تعارف تو نہیں کرواتے، ہم باقی ہر چیز کا تعارف اس کو کروا دیتے ہیں، اللہ سے ہم اس کو ڈرا دیتے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ بیٹا چپ کر جا وگرنہ اللہ مارے گا، چپ کر جا بلی آ جائے گی، چپ کر جاؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں تربیت ہوتی بچوں کی، پیار اور محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کی تربیت کر، اللہ کی طرف اس کو بولا، اللہ کی معرفت کروا، اللہ کی پہچان کرواؤ، اللہ کے ساتھ اس کا محبت کے ذریعے تعلق پیدا کرو۔ معرفت الہی
اور پھر اپنے بچے کو سچائی پر تربیت کیجیے، سچائی کا درس دیجیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو سچائی کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کہیں ہم اسے جھوٹ بولنا تو نہیں سکھلا رہے؟ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، دور نہیں جاتا، چھوٹا تھا، گیم کھیلنے کا عادی تھا، بلیئرڈ گیم کھیلتا تھا، سنوکر کھیلتا تھا، والد محترم ڈانٹتے تھے، مار پڑتی تھی، لیکن عادت پڑ چکی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، میں چھوڑ چکا تھا، میں کھیلنے نہیں جاتا تھا، دوستوں نے کہا آؤ چلتے ہیں، ساتھ مل کے چلا گیا، کسی نے وہاں کھڑے دیکھ لیا، اس نے شکایت کر دی، ابو جی کو فون گیا، ٹیلی فون کھڑکا، اور ان کی مطالعہ کی باری تھی، جامعہ میں شہید حال میں ان کی باری تھی، ہم پہنچے لیٹ ہوئے، والد صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے، ادھر ادھر کا بہانہ کیا، لیکن ان کو پہلے سے خبر مل چکی تھی۔ سارے طلباء کے سامنے کان پکڑوا لیے، اور وہاں پہ ایک معذور شخص تھا، معذور لڑکا تھا، اس کے پاس سوٹا بھی بہت بڑا تھا۔ پھر ہماری اسی کے ساتھ پٹائی ہوئی، بس وہ دن گیا اور آج کا دن، اس کے بعد میں نے گیم نہیں کھیلی۔ بات یہ ہے کبھی کبھی پیار اور کبھی مار دونوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو انسان جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس کے جو کندھے پہ بیٹھے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹا شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنے جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، کتنے جھوٹ بولیں گے، آخر کار پکڑے جائیں گے۔ چھوٹے ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یا نماز مس ہو جائے، رہ جائے، تو ہم بہانے کرتے تھے، اتنے بہانے کہ نماز فلاں نے پڑھائی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ مل کے پڑھی ہے، حالانکہ نہ اس نے پڑھائی ہے نہ میں نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی پکڑے جاتے تھے۔ کیوں؟ جھوٹ بولا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، آپ کا اور آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے، تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سچ بولتے ہوئے نہ ڈرے۔ ہمارے اندر کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ ہم اسے اپنا وہ روپ دکھاتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرتا ہے سچ بولتے ہوئے۔ اسے پتا ہے سچ بولوں گا پاپا مارے گا، سچ بولوں گا ماں مارے گی، سچ بولوں گا استاد مارے گا۔ ہم نے اس کی تربیت کیا کی ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنایا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں پیار اور محبت سے آ کے سچ بول دے۔ یہ غلطی بچے کی نہیں، ہماری ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا تعلق بنا، دوستانہ تعلق بنا کہ وہ ہر بات تجھے بتا دے، بلا جھجک بتا دے۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے اسے پیار سے سمجھا دے۔ کہتے ہیں پیار کی مار تو انسان، بڑے بڑے انسانوں کو جو ہے وہ ڈگمگا دیتی ہے، تو بچے کیا چیز؟ پیار سے سمجھاؤ۔ اگلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو چکا ہے، غلط صحبت اس نے اختیار کر لی ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا، تو ہم اسے کہتے ہیں بچہ تو نے اس کے ساتھ بیٹا نہیں چلنا، تو نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ بہت اچھی بات ہے، منع کیا ہم نے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ جہاں سے روکیں گے وہ وہی کام کرے گا۔ ایک بار روکیں گے، دوسری بار، تیسری بار، تو پھر وہ وہی کام زور و شور سے کرے گا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ نہ کرے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، تو حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کو اس کا متبادل پیش کریں۔
ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم اسے منع تو کرتے ہیں، ہم اسے روکتے تو ہیں، بیٹا یہ اچھا دوست نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اچھا دوست مہیا کرتے نہیں ہیں۔ کس کی ذمہ داری؟ برے دوست سے تو ہم نے اس کو منع کر دیا، تو بھائی اس نے بھی تو باتیں کرنی ہے، اس نے بھی تو اپنے کھیلنا کودنا ہے، تو کس کے ساتھ کھیلے؟ اچھا دوست اس کا اس کو مہیا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، والدین کی یہ کمزوری ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کعب پیچھے کیوں رہ گئے؟ وجہ کیا تھی؟ آپ نے سوال کیا۔ کعب بن مالک کون تھے؟ خطیب تھے، مفکر تھے، ادیب تھے۔ کعب کو بولنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کا انداز بڑا تھا، بات سنا کے آگے والے بندے کو قائل کرنا جانتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اگر میں یہاں پر اپنی خطابت کی وجہ سے بات بنا کے بیان کروں، مجھے امید ہے میں جناب چھوڑ دیا جاؤں گا، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ میرا مواخذہ نہیں کریں گے، جو بات میں بیان کروں گا وہ آپ سچ مان لیں گے، آپ کی عدالت سے میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے سزا نہیں ملے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ کی ذات سے لگتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ کو جھوٹ بولوں گا، اللہ آسمان سے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا، میرا جھوٹ راز اس کا جو ہے پردہ فاش ہو جائے گا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہی بات بچے کو سمجھا دو، آپ بچے کو جتنا مرضی درس دے لیں، آپ بڑوں کو جتنا مرضی درس دے لیں، یہ برائی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، وہ پھر بھی کرے گا، آپ اس کو سمجھا لیں لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک نکتہ، ایک بات اس کو سمجھائیے کہ بیٹا جدھر بھی چلے جاؤ، جدھر بھی چلے جاؤ، اللہ کی زمین پہ، پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے جس مرضی کونے پہ چلے جاؤ، آپ چھپ کے زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، کمروں میں بند ہو جاؤ، لائٹیں بند کر لو، پھر بھی گناہ کرو تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات جب اس کے ذہن میں آ جائے گی پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی تھا، بڑا عیاش تھا، وہ ہر سال دبئی میں عیاشی کے لیے جاتا تھا۔ حسب عادت ایک سال گیا، راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس کی نظر اس پہ پڑی، وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم ان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہی بات، اسی بات نے اثر کیا، اس نے وہیں سے گاڑی گھمائی اور واپس پلٹا، اللہ کی طرف آیا، رجوع اللہ اس نے کیا، جملہ صرف ایک تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس بات ختم۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بچے کی تربیت اچھی ہوگی، ہم اسے دین کی تعلیم سکھلانے کو اول ترجیح دیں گے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہمارے گھر کے ماحول بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ خامد بیوی کو کچھ کہنے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بیوی خامد سے لڑنے سے پہلے سوچے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے والا جب یہ بات سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ دکان پہ بیٹھنے والا جب یہ بات سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ چوری نہیں کرے گا۔ جب جناب کاروبار کرنے والا یہ بات سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا کاروبار حق پہ مبنی ہو جائے گا، وہ کاروبار ایمانداری کے ساتھ کرے گا، پوری دیانتداری کے ساتھ کرے گا، اس میں ملاوٹ نہیں کرے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ فقط صرف ایک جملہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ اور ہمیں بچوں کو سچ سکھلانا ہے، جھوٹ نہیں سکھلانا۔ ان کے سامنے جھوٹ مت بولو، ان کو جھوٹ کا عادی نہ بناؤ۔ سچائی کی دعوت دو، ان کو سچائی کی طرف لے کے آؤ۔ اور بچے کا ایک نام اگر تم نے رکھا ہوا ہے، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، جو بچے کا نام رکھا ہے اسی نام کے ساتھ اس کو پکارو، برے القابات سے مت پکارو۔ نام اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے،
نام ذیشان ہے، ہم کہتے ہیں چھانی۔ یہ کہاں سے ہم نے نکالا؟ والدین نے بڑا اچھا نام رکھا تھا لیکن ہم نے اس کے نام کو بگاڑ دیا۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرے، دین کو سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کو سکھلانے والی ہیں وہ ان کو سکھلائیے، اور ان کے ساتھ ایسا تعلق بنائیے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم لازمی دلوائیں، یہ اپنے اوپر فرض سمجھے، فرض۔ میرے خیال میں شاید 85 سے اس گاؤں سے پہلے ایک لڑکا مدرسے میں جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں جاتا۔ میرا خیال ہے اب شاید اس گاؤں سے کوئی بچہ بھی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو بات ایسے ہی ہے کر جا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی بچہ اس گاؤں سے ابھی تک دین کی تعلیم نہیں سیکھ رہا کہ ہماری اولاد جوان نہیں ہے، یہ جوان نہیں بیٹھے، ان کے اوپر دین کو سیکھنا فرض نہیں ہے۔ کون سکھائے گا ان کو؟ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، ریاض میں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا وگرنہ باتیں بڑی بڑی ہیں درد دل والی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے کھانا کھانے کے بعد 10-15 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا غسل کا طریقہ آتا ہے؟ کہتے آتا ہے۔ میں نے کہا بیان کرو اگر آتا ہے۔ باری باری انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں سوائے ایک بندے کے باقی سب نے غلط بتایا۔ کسی نے کہا جی کہ جو غسل عام کرتے ہیں بس نہا لیا یہی غسل جنابت ہے، اور کسی نے آخر سے شروع کیا تو شروع تک اس نے آگے والا پیچھے، پیچھے والا آگے کر دیا۔ صرف ایک بندے نے صحیح بتایا، باقی کسی نے صحیح نہیں بتایا۔ بتاؤ کدھر جائیں گے ہم؟ شادی شدہ غسل کا طریقہ نہیں آتا، کتنے سال 4-4 5-5 بچے ہو گئے غسل جنابت میں، ابھی تک وہ غسل جنابت میں ان کو پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں چلا۔ یہ لمحہ فکریہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے؟ کون سکھائے گا ان کو؟ باپ نے سیکھا نہیں، باپ کہتا ہے میں نے سیکھا نہیں تو ٹھیک ہے میں اس کو کیوں سکھلاؤں؟ سکھاؤ بھائی، سکھاؤ، دین سکھاؤ ان کو، دین سکھاؤ۔ دین دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ نہیں سکھاؤ گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہر بندہ اس دور میں رو رہا ہے، پوری نہیں پڑتی، مہنگائی بہت ہے، لیکن کبھی کسی عالم کو روتے ہوئے دیکھا تو نے؟ کل میں نے ہمارے جامعہ کا جو گیٹ کیپر، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہاری کتنی سیلری ہے؟ اللہ کی قسم کہتا ہے 10,000 ہے، ابھی 11,000 ہوئی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ میں جب سے سعودیہ سے آیا ہوں 4 ہفتہ ہوا ہے مجھے آتے ہوئے، 20-25 ہزار میرا خرچہ ہو چکا ہے، تو وہ جو 10,000 لے رہا ہے وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ لیکن اس نے کہا الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ دین کی برکت تھی۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں میرے بھائیو، سمجھو اس بات کو، دین کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم بڑی برکت ہے اس میں، بڑی برکت ہے اس میں، اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے اس میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کائنات میں تم سب سے زیادہ بہتر وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جاؤ کہ تم مر جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارا جنازہ پڑھائے،
کم از کم اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو کہ تم فوت ہو جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارا جنازہ پڑھائے، جس درد دل سے وہ جنازہ پڑھائے گا۔ نہ کوئی عالم پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی خطیب پڑھا سکتا ہے، اس کے دل میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد تیرے بیٹے کے دل میں ہوگا۔ جس درد کے ساتھ وہ دعائیں کر سکتا ہے، اس درد کے ساتھ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اللہ کی قسم، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جب آپ زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے۔ تو پھر اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہ کی ہوئی، کون کرے گا آپ کے لیے دعائیں؟ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرنے والا، کوئی نہیں کرنے والا۔ جب آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر اور کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، تین چیزوں کے علاوہ، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جب ہم نے تربیت کی نہیں، نیک اولاد بنائی نہیں، تو دعا کیسے کرے گی؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ اور تیرا بینک بیلنس، تیری ڈگریاں ادھر رہ جائیں گی، تیری دولت ادھر ہی رہ جائے گی، دنیا میں رہ جائے گی، نہیں کام آئے گی۔ دیکھ، تو نے دیکھا نہیں ہے سمندر میں 15 کروڑ لگا کے وہ غرق ہوا ہے، اپنی موت مر گیا، دنیا لے کے کیا وہ ساتھ چلا گیا؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں وہ گانے سنتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بتا تیری قبر کا کیا ہوگا، تیرے حشر کا کیا ہوگا اگر تجھے موت اسی حالت میں آ گئی؟ بتا تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح، کبھی بستر پہ لیٹ کے یہ باتیں سوچ تو صحیح، کبھی غور تو کر، کبھی فکر تو کر۔ میٹھی میٹھی تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہے، بڑے خطاب ہم نے میٹھے سن لیے، اشعار ہم نے سن لیے، لیکن نہیں سنتے تو ہم ایسی باتیں نہیں سنتے، کبھی ہم توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں بیٹے کو غسل کا طریقہ کیسے سمجھاؤں؟ شرم آتی ہے۔ جب باپ پہ غسل کرنا واجب ہے تو بیٹے پہ بھی تو واجب ہے۔ جب غسل واجب ہو جائے گا، باپ کیوں نہیں سکھاتا اسے؟ سکھائے باپ اسے۔ دین کی تعلیم میں شرم نہیں ہے۔ نوجوان ہیں، مسجد کے قاری صاحب کے پاس آئے، ان سے سوال کرے، اپنے سوال پوچھیں۔ دین میں کوئی شرم نہیں۔ ہم شرم کرتے نہیں دنیا کے دوسرے معاملات میں، وہ تو ہم ننگے چٹے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ شادی ہو جائے تو ہم دوستوں سے کیسے کیسے سوال نہیں کرتے۔ جن سوالوں کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی وہ سوال ہم کر لیتے ہیں، کرنے والا سوال ہم کرتے نہیں ہیں، مسئلہ پوچھنے والا ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیے، غور کیجیے ان باتوں پہ۔ اللہ کی قسم بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، خاص کر 85 والوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ بندہ انہی کو کچھ کہتا ہے جن سے محبت ہو، انہی سے کچھ کہتا ہے جن سے پیار ہو، انہی کی فکر کرتا ہے، انہی کو سمجھاتا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں سے کوئی دین پڑھنے والا نہیں ہوگا، آپ کے گاؤں سے کوئی دین کا داعی نہیں بنے گا، تو پھر ہمارا ادھر بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ نے سن کے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا تو آپ کہیں قاری صاحب بڑی محبت ہے آپ سے۔ مجھے فون کر کے کہا گیا آپ کو 85 والے بڑے پسند کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو پھر میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں بچوں کو قرآن سکھلاؤ، مدرسے میں داخل کرواؤ، دین کی تعلیم دلواؤ، کیوں نہیں دلواتے؟ اگر نہیں دلواتے، آپ اوپر سے کہیں آپ سے بڑا پیار ہے، میں کہوں بچے کو داخل کرواؤ جامعہ میں، مدرسے میں، آپ کہیں نہیں کروا سکتے، تو پھر یہ منافقت نہیں تو اور کیا؟ زبان سے کچھ اور ہے، عمل سے کچھ اور ہے۔ ایسے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔